أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا ببلاد الحسين وأخي وجدي وأبي وأمي وبني وشيعتي وموالي وأجلى عيوننا بالبكاء في عزائه ومصيبته وجعل هاتين الموهبتين وسيلة لنا في نيل قربته وتحصيل رحمته وحمد من تم عليه نعمته وصرف عن نعمته. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد النبيين مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بيومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوا فقل إني بريء مما تعملون. صلوات. عظمت اہل بیت وعظمت شہداء کربلا وسید الشہداء وظہور امام مصر بلند ترین صلوات و سلام محمد. عزیزان گرامی قدر سامعین مودت حضران شہداء کربلا ایام آزاد مسلسل عمل دسترس سے دور ہو رہے ہیں اور ہم بقدر ظرف بقدر توفیق ان ایام سے مستفیض ہو رہے ہیں، فائدہ حاصل کر رہے ہیں. دین سے متعلق باتیں گفتگو قرآن احادیث کو روایات و آیات کی روشنی میں بیان کرنے کی اور سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی، بے شک سے بلند ہو کر ہم غدیر تک پہنچے، یعنی عشیرہ سے غدیر تک کا سفر ہمارا مکمل ہوا. غدیر جس میں امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہوا. عشیرہ اور غدیر ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ میں اس ولایت کا تعارف کرایا گیا اور غدیر میں اس کا اعلان ہوا. یا یوں کہوں کہ عشیرہ میں اور بعثت میں اور ذوالعشیرہ میں دین کا اعلان ہوا، تعارف ہوا، اور غدیر میں جا کے دین مکمل ہوا. اور اس غدیر کے میدان میں اعلان ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے اس دین کو مکمل کیا،
نعمتیں تمام کر دی اور اللہ اس دین سے راضی ہو گیا۔ پیغمبر اکرم ہر شے پہنچا چکے تھے، جزیات کلیات، مردوں کے لیے خواتین کے لیے تمام تر مسائل احکام شریعت دین بتا چکے۔ اور اگر پیغمبر معظم کی زندگی کو آپ باریکی سے دیکھیں تو کبھی کبھی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیغمبر آئے ہی ہیں فقط علی کی ولایت کو اس قوم تک، اس ملت تک پہنچانے کے لیے۔ اس لیے کہ لمحہ بلمحہ ابتدا سے لے کر آخر تک، انتہا تک مسلسل پیغمبر اکرم کے حرکات و سکنات اور زندگی کی تمام تر اتار و چڑھاؤ کو دیکھ کر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے رسول علی کی ولایت کو پہنچانے کے لیے ہی تشریف لائے تھے اس دنیا میں۔ ولایت کا اعلان ہوا، سب سے بیعت لے لی گئی، ہاتھوں پہ بلند کر کے سب کو بولا کہ اقرار لیا گیا، بتایا گیا کہ جس طریقہ سے میں تمہارا مولا ہوں، حاکم ہوں، ایسی علی ہے۔ زندگی کے ابتدا سے لے کر یہاں تک کہ مسجد نبوی میں پیغمبر اکرم تشریف فرما ہے اور بار بار کہتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، بار بار ایک چیز کو دہراتے جاتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ اصحاب پریشان ہیں، کیا بات ہے، بار بار ایک چیز کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے؟ پیغمبر ہے کہ تسلسل کے ساتھ ایک جملہ کہتے جاتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ اتنے میں اصحاب نے دیکھا کہ علی بن ابی طالب مسجد میں قدم رکھتے ہیں، جیسے علی کے کان میں رسول کی یہ آواز آئی کہ رسول یہ کہہ رہے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، وہیں سے علی کہنے لگے یا رسول اللہ کنت ولیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد علیہ جناب علی جو سلسلہ ابتدا سے مسلسل یہ جو اعلان نبی کا اعلان ہے، نبی نے بار بار بتایا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیشہ علی کی ولایت کے حوالے سے آپ بیان فرما رہے ہیں۔ اور یہاں تک کہ جب صرف ہمارے مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں، دیگر مکاتب و فکر کی بات کر رہا ہوں، دیگر فرق کی بات کر رہا ہوں، دیگر فرقوں کے بزرگان کی بات کر رہا ہوں جو عقیدے میں سب سے افضل ترین ہیں، جن کو مانتے ہیں۔ اگر آپ اس دنیا میں، اس لیے کہ ولایت کے سوا سب بیکار ہے جناب، ولایت نہیں ہے تو سب بیکار ہے، اس لیے ولایت کے ہاتھ پر بیعت نماز کرتی ہے اور علی ولی کی یہ بدعت نماز کرتی ہے، ولا کے ہاتھ پر بیعت نماز کرتی ہے، علی ولی کی یہ بدعت نماز کرتی ہے، اور بغیر حب علی کے جو پڑھ رہا ہے نماز، اسی کی شکل پہ لعنت نماز کرتی ہے۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ نماز ہو کے، روزہ ہو کے، حج ہو کے، کوئی اور عبادت ہو، بغیر حب علی سب بیکار ہے، بغیر بلائے علی سب بوجھ ہے۔ اسی لیے آپ کسی دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، اور میں مثال دیتا ہوں، مثلاً ہندوستان سے کوئی حاجی صاحب، کوئی مسلمان حج کرنے کے لیے وہ جانا چاہتا ہے سعودی عرب، مکے میں، اس لیے کہ حج تو اپنے ملک میں نہیں ہوگا۔ ہاں یہ بھی تو روایت ہے کہ ماں باپ کے چہرے کی طرف خوشی سے، محبت سے اور پیار سے دیکھنا 70 مقبول حج کے برابر ہے۔ انسان پیسہ خرچ کر کے حج میں جائے، وہ حج قبول ہے یا نہیں اس کی گارنٹی تو نہیں ہے نا، شہرت کے لیے جا رہا ہے، نام و نمود کے لیے جا رہا ہے۔ لیکن اگر ماں باپ کے چہرے کی طرف کوئی محبت سے دیکھتا ہے، پیار سے دیکھتا ہے، تو اللہ 70 قبول کیے ہوئے حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی حج کرنے جائے گا ہندوستان سے، پہنچا وہ سعودی عرب کے بارڈر پر، اور جب وہ پہنچا
اب جناب جواز نہیں ہے تمہارے پاس کا نہیں ہے، اور اگر جواز نہیں تو پھر تم ایک ملک کا بارڈر بھی کراس نہیں کر سکتے. اور یہی بات خلیفہ اول نے کہی. توجہ چاہتا سوائے کے مولانا کا کہ حدیث پڑھوں گا کہ جب مسلمان اعمال کی ٹوکریاں اپنے سروں پہ لاد کے جنت کے بارڈر تک پہنچ جائیں گے کہ پروردگار دیکھ نماز لایا ہو، روزے لایا ہو، زکات لایا ہو، خیرات لایا ہو، گاڑی لایا ہو، نماز لایا ہو، مصلی لایا ہو، خیرات لایا ہو، یہ ساری چیزیں لایا ہو، تو اللہ یہ کہے گا میرے فرشتوں ان ٹوکریوں کو چیک کرو، دیکھو اس میں یہ چیزیں ہیں یا نہیں. فرشتہ ایک ایک چیز چیک کرے گا. ہاں پروردگار نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، خیرات بھی ہے، زکات بھی ہے، حج بھی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں. کہ چھوڑو ان چیزوں کو، دیکھو ولایت علی ہے یا نہیں، ولایت علی ہے یا نہیں. تو پروردگار ولایت نہیں ہے کہ اس کے اعمال اس کے منہ میں مارو. اسی لیے حضرت ابوبکر فرماتے ہیں سوائے کے محرقہ کے اندر حدیث موجود ہے. ہمارا میں نے کہہ دیا خلیفہ اول کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے رسول کو کہتے ہوئے سنا لا يجوز احد الصراط الا ومن كتب له علي الجمال. کوئی آخرت میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا اس کے پاس پروان آیا ہو. لا يجوز احد الصراط الا ومن كتب له علي الجمال. جب جواز نہ ہو علی کا ہاتھ کا لکھا ہوا اس وقت تک جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. موضوع ہوتا پورا پڑھتا کہ جنت کے دروازے پہ کیا ہے، جنت کے اندر جا کے کون سی آوازیں آتی ہیں، وہاں ہوروں کی، زبان کی اور چڑیوں کی زبانوں سے کون سے، وہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں پڑھتا. لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ موضوع کو بالکل مکمل کرنا ہے اور غدیر تو بیان ہو چکا، لیکن اس سے بھی چند باتیں اور ہمیں عاشورہ تک پہنچنا ہے. ایک بار تبھی صلوات اور پڑھتے محمد علیہ وسلم. تو اگر ولایت نہیں ہے تو سب آغاز سے میرے عزیزان سب بیکار ہے. اچھا یاد رکھیے گا ولایت اور چیز ہے، محبت اور چیز. کبھی کبھی ہم غلطی کرتے ہیں، محبت کو کہتے ہیں ولایت. ہم کہتے ہیں ولایت علی، کہتے ہیں اگلا سینہ چیر کے دیکھو محبت علی بھرا ہوا ہے. ہم نے کہا بھائی محبت علی اور ہے، ولایت علی اور ہے. محبت علی کے لیے، محبت اہل بیت کے لیے آیت مودت ہے قرآن کے اندر. قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ تو ابتدائی دور میں بے شک میں ولایت علی کو طلب نہیں کیا گیا، ابتدا میں محبت علی طلب کیا گیا. لیکن غدیر میں محبت نہیں بلکہ علی کی حاکمیت تسلیم کرنے کا حکم ہے. کہ اب محبت سے صرف کام نہیں چلے گا، اب مانو کہ علی تمہارا حاکم ہے. حاکم کا مطلب جو کہہ دے علی. غلام کو خرید کے لایا مالک، پرانا زمانہ کہاں کا زمانہ ہے، پرانا زمانہ غلام خرید کے لایا گیا اور غلام سے مالک نے آ کے پوچھا کیا کھاؤ گے؟ اس نے کہا آپ میرے آقا ہیں، جو کھلائیں گے وہی کھائیں گے. کیا پہنو گے؟ کہ یہ بھی کوئی بات ہے، مالک ایک غلام سے پوچھتا ہے کہ کیا پہنو گے؟ جو آپ پہنائیں گے وہی پہنیں گے. کہاں رہو گے؟ آپ کے اختیار میں، اس لیے کہ میں آپ کا نوکر، میں آپ کا غلام. آپ جہاں رکھیں گے، پیغام دے دیا نا قرآن نے، جہاں رکھیں گے وہی رہنا پڑے گا. جو مالک کھلائے گا وہی کھانا پڑے گا، جو آقا پہنائے گا وہی پہننا پڑے گا. تو علی تمہارے اور ہمارے آقا ہے نا، جہاں کہتے وہاں بیٹھو، جہاں سے دور کرے وہاں سے دور ہو جاؤ، جو کھانے کو کہے وہی کھاؤ، جس کھانے سے روکتے اس سے نہ جاؤ. جن باتوں سے علی خوش ہو ان باتوں کو انجام دو، جس سے علی ناراض ہو غلام ہو ان باتوں کو مان لو. صلوات پڑھو محمد علیہ.
کیا وجہ ہے؟ علی کو حکومت سے محروم کیا گیا. بلکہ جملہ کہوں یہ بالکل غلط جملہ ہے. علی کو حکومت سے محروم نہیں کیا گیا بلکہ حکومت کو علی سے 25 سال محروم رکھا گیا. توجہ کرنا، یہی وجہ ہے. ساسا یہ امام کا ساسا یہ امام کا بہت بڑا صحابی شاگرد، قریبی شاگرد. سننا، ساسا ایک عددی یہ آتے ہیں امام کے پاس. جس دن امام کی حکومت کا، جب تک امام نے ظاہری خلافت انجام دی تھی، امام کی ظاہری حکومت کا پہلا جمعہ اور امام خطبہ دے رہے ہیں اور ساسا یہ رہتے ہیں مدینے سے باہر. اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم، فصیح و بلیغ شہید متعالی ساسا کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ساسا اتنا بڑا فصیح و بلیغ تھا. اس کی فضیلت کے لیے ایک جملہ کافی ہے جو شہید مرتضیٰ مظاہری نے لکھا کہ ساسا اتنا بڑا فصیح و بلیغ اور مبرر تھا کہ علی نیچے بیٹھ جاتے تھے اور ساسا کا ہاتھ پکڑ کے منبر میں بٹھاتے تھے اور کہتے تھے ساسا تقریر کرو، علی چاہتا ہے کہ تمہارا بیان سنے. اتنا بڑا فصیح و بلیغ ساسا. اس کو ساسا کے سوہانے عبدی اس کو مدینے میں کوئی کام تھا. مدینے کے بعد سے مدینے کیا کرایا؟ سناٹا. سننا، پورا سناٹا. کیا ہوا؟ دکانیں بند کیوں ہیں؟ بازار بند کیوں ہیں؟ گلیوں میں افراد نظر کیوں نہیں آتے؟ قدم بڑھا رہے ہیں آگے. جا کے دیکھا مالک کا اشتر ہے، ہاتھ میں تلوار ہے اور گشت کر رہا ہے. کہا مالک سلام. سلام دعا کے بعد پوچھا مالک کیا بات ہے؟ یہ مدینہ خالی خالی کیوں ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم میرے مولا علی مرتضیٰ کی حکومت کا پہلا جمعہ ہے، لہذا پورا مدینہ سمٹ کر مسجد میں پہنچے. کہا اچھا یہ بات ہے. سننا، فلسفہ یونان کا سب سے بڑا ماہر ہے ساسا بن سوہان عبدی. کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، کوئی جاہل آدمی نہیں ہے. پہلا دن ہے، ابھی علی سے تعارف نہیں ہوا. بھائی اتنا جانتے تھے علی شجاع انسان ہے، بہادر ہے. علی کی جنگیں سنی تھی لیکن علی کا علی کی فساد، علی کی بغاوت، علی کا سلوٹی کا دعویٰ ان چیزوں سے بری تھا. ساسا کو کچھ نہیں معلوم. ساسا اپنے زمانے کا بہت بڑا مفکر محقق ابھی آئے. کہا مالک کیا بات ہے؟ سناٹا کیوں ہے؟ کہا پہلا جمعہ. اچھا تم کیا کر رہے ہو؟ کہا میں پہرا دے رہا ہوں اور ہم جیسے دو چار کو علی نے چھوڑا ہے گلیوں میں پہرا دینے کے لیے تاکہ بنی امیہ کے شر سے مدینہ محفوظ رہے. کہا اچھا ٹھیک ہے. جب تھوڑی دیر بات ہو گئی تو مالک نے کہا ساسا اپنا وقت برباد نہ کر، جاؤ تم بھی کچھ سن لو. مدینہ سمٹ کے آیا ہے، تم بھی سنو. ایک مرتبہ ساسا نے سر سے پیر کر دیکھا مالک کے، اس لیے کہ جب کوئی انسان اچھا خطیب ہو، مجلس پڑھنے والا ہو، اس کو اگر کہا جائے جناب فلاں مجلس پڑھنے جائیے، ایک دفعہ سوچتا ہے مجھ سے اچھی مجلس کون پڑھ لے گا، مجھ سے اچھی تقریر کون کر سکتا ہے. لیکن یہی کیفیت ساسا کے اندر پیدا ہوئی. پھر ایک مرتبہ ساسا نے سوچا کہہ کون رہا ہے؟ مالک اتنا بڑا وزیر، ہمتور، طاقتور، فکرمند، عقلمند، وہ اگر کہہ رہا ہے تو سننا چاہیے. گئے مسجد کے اندر علی خطبہ دے. اتنی بھیڑ ہے، بیت المقدس کا خطبہ ہے. امام فرماتے ہیں اتنی بھیڑ تھی کہ منبر تک جاتے جاتے میری آواز اور دامن بھی بھر چکا تھا. اتنی بھیڑ تھی، کھچا کھچ. مسجد نبوی میں مجمع کھڑا ہوا، علی خطبہ دے رہے، ساسا پیچھے بیٹھ گئے. مجمع میں اجازت لے کے آگے بڑھے، اتنی بھیڑ مگر مزہ آنے لگا. بے سب کی طرح ساسا آگے بڑھے، ایک سب کو کراس کیا، دوسرا سب کراس کیا، تیسرا کراس کیا، آگے علی کے سامنے بیٹھ گئے. سن رہے ہیں، خود بھی فصیح و بلیغ آدمی ہے، بہت شعلہ بیان مقرر ہے. سن رہے ہیں علی کو، سنتے جاتے ہیں، سنتے جاتے ہیں، سنتے جہاں روکا تھا آپ کو سنتے جاتے ہیں.
درمیان تقریر کھڑے ہو گئے، ہاتھ جوڑ کے کہا علی معاف کرنا، میں نے آپ کی تقریر کو روکا ہے، یہ سارا مجمع آپ کو مبارکباد دینے آئے کہ آپ خلیفہ وقت بن گئے۔ اے مدینے والوں سنو، ما زینت الخلافہ بل زینتہ، مدینے والے سنو، اس خلافت نے علی کو زینت نہیں دی، علی نے خلافت کو زینت بخشی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ عاشورہ یہی سے پیدا ہو گئی، دے دیا زہر حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے دشت آنے لگے۔ اسی حسن مجتبیٰ کا ایک معصوم اور نوجوان 13 سال کا یتیم پہ ماتم کرنا ہے۔ عزیزانو، حسن مجتبیٰ جب اس دنیا سے جا رہے تھے، روایت کہتی ہے ام فروا گود میں 1.5 سے 2 سال کا قاسم، اتنا سا کم سن قاسم کو لیے ہوئے ام فروا دروازے کے قریب کھڑی ہے اور امام حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے دشت پہ گر رہے ہیں، ایک طرف زینب ہے، ایک طرف حسین ہے۔ اس عالم میں ام فروا کو امام حسن نے اشارے سے بلایا، جب اشارے سے بلایا تو ام فروا قریب آئی۔ عزیزانو، جب جوانی میں شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوہ کی جو زندگی ہے نا بہت سخت ہو جاتی ہے۔ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور بچہ بھی چھوٹا ہو، اولاد ہو، غیر شادی شدہ، چھوٹے نونہال نوجوان، تو ماں بڑی تکلیف اٹھا کے اولاد کو پالتی ہے۔ ام فروا اور ہر بیوہ کے لیے ایک خواہش ہوتی ہے بس شوہر کے بعد، ابھی میرا بیٹا ہے، جوان ہوگا، بڑا ہوگا، اس کی شادیاں ہوں گی اور پھر اس کو اس کی زوجہ آئے گی، دلہن آئے گی، یہی خواب دیکھتے دیکھتے بیوہ کی زندگی گزر گئی۔ ام فروا کا خواب ہی یہی تھا، حسن نہیں ہے، بیٹا قاسم ہے، اب یہ بڑا ہوگا، اب 13 سال کا تو ہو ہی گیا، اب چند سال کے بعد اس کی شادیاں رچاؤں گی۔ سارے انتظامات ہو رہے تھے، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ مہندی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، مہندی اٹھانی چاہیے نہیں اٹھانی چاہیے، اس کی کیا روایت ہے؟ میں کہتا ہوں میں تو طالب علم، میں کیا بتاؤں بھائی، لیکن ہمارے جو بزرگان علماء ہیں، اللہ مظفر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ نہ پوچھو کہ قاسم کی شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، ماں کے دل میں ارمان تو تھا نا، ایک ماں کے دل میں ارمان تو ہوتا ہے، بس اسی ارمان کو یاد کر کے قاسم ہو گیا۔ آج رکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، قاسم 13 سال کا، ہمیشہ خواب یہی، بیٹا جوان ہو رہا ہے، قاسم کے سہارے جیلوں کی صبح و شام ایک ہی فکر ہے، قاسم کو پالنا، پوچھنا، بڑا کرنا، پہنانا، کھلانا۔ اللہ اکبر۔ زینب آتی ہے بار بار، کہا ام فرما کچھ مان لو، تم آج تک روایت کے اندر ام فرما بھی بولتی بہت کم تھی، جناب زینب کے سامنے، امام حسین کے سامنے بولتی نہیں تھی، خاموش رہتی تھی، اتنا ادب تھا۔ ام فرما نے جیسے پوچھا تو ام فرما نے کہا شہزادی آپ نے ساری حاجتیں تو پوری کر رکھی ہے، کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، آپ سے کیا مانگوں، آپ سے کیا مانگوں، کیا مانگنا ہے وہ سننا۔ یہ مدینہ ہے، 28 قدم کوئی قافلہ چلا، لیکن ایک امانت ساتھ ہے۔ امانت کیا ہے؟ ام فروا کو امام حسن نے آخری وقت میں بلایا، ام فروا ادھر آؤ، ام فروا آئی، گود میں 1.5 سے 2 سال کا قاسم اور ام فروا قریب ہے، کہا کہ
ام فرما سنو ایک وصیت ہے. کہ کیا وصیت ہے؟ کہ یہ میرے بازو میں جو تعویذ ہے ایک تعویذ کو ذرا قاسم کے بازو میں باندھ دو. اور وصیت یہ ہے کہ جب بہت بڑی کسی مصیبت میں میرا بیٹا قاسم گرفتار ہو جائے نا تو اس تعویذ کو اس نے کھول لے گا. سب سے بڑی مصیبت کا جو حل ہے وہ اسی تعویذ میں لکھا ہے, کھول لینا مصیبت دور ہو جائے گی. لو قافلہ چلا تھا اس طرح مدینہ سے کربلا, آج 7 محرم ہے. پتا ہے آپ کو کربلا میں بہتے آب ہو گیا, پانی ختم ہو گیا. ہائے پیاس ہائے پیاس, آلتش کی آواز خیمہ حسینی سے بلند ہونے لگ گئی. اب مجلس میں آئے ہو, سیراب ہو کے آئے ہو. میرے بھائی حسین تجھ پر سلام. جب کربلا کا میدان ہوگا تجھ پر سارے اصحاب انصار کی قربانی ہو جائے گی. میں تو نہیں رہوں گا, میری طرف سے قاسم کی قربانی قبول کرنا. ام فرح خوش ہو گئی, قاسم کی موت کی اجازت ملنے جا رہی ہے. گئے کہا اجازت دیجیے. مولا نے اجازت نہیں دی. جب اجازت نہیں دی تو زینب کے ذریعے سے تعویذ کو کیا. اب امام حسین نے حسن کی تحریر کو دیکھا, آنکھوں سے لگایا, بوسا دیا, زاروں پتار رونے لگے. کہا بھیا حسن آپ نے کیا مانگ لیا؟ زینب تمام کرو چل تم نے سنو بس. بھیا حسن یہ آخری وقت میں ایسی خواہش لو قاسم, بھائی حسن کی حکم کو میں ٹال نہیں سکتا. 13 سال کا قاسم ہے, جاؤ بیٹے. مگر ان میں فرما آ گیا ہی کہا ایسے نہ جانے دوں گی بلکہ حسن مجتبیٰ کے آبا کو پہناؤ, حسن مجتبیٰ کا آبا پہناؤ. قاسم کو گھوڑے پہ سوار کیا. 13 سال کا نوجوان ہے قاسم, نئے میدان میں ادھر عاصم شامی کے ساتھ میں گئے. سب کو بھیجا, سب کو قاسم نے تحریک تحریک کر دیا. اور جب سب کو مار دیا اب قاسم ہے میدان میں جنگ کرتا ہوا. نوفل آگے بڑھا, چاروں طرف سے فوجیں اکٹھی ہو گئی. نوفل آگے آگے ہے, اس کے ہاتھ میں گرز ہے. قاسم کے پیچھے گیا. منظر یہ ہے حسن حسین ایک تیرے کے اوپر, زینب در خیمے میں کھڑی ہے, ام فروا مسلح بچھا کے خیمے کے اندر ہے. ام فروا کی نگاہ زینب پر, زینب کی نگاہ حسین پر, حسین کی نگاہ قاسم پر. نوفل ملعون میدان جنگ میں پیچھے سے ایک گرز لے کر قاسم کے سر پر مارا. 13 سال کا قاسم بھوکا پیاسا, گل بدن, کب تک لگتا بدن میں تو ذرا بھی نہیں, سر پہ خول بھی نہیں, سر پھٹ گیا. قاسم کا جنازہ زمین پہ آیا, لیکن قاسم ابھی زندہ ہے, ابھی زندہ ہے. قاسم وفادارو زندہ ہے. ادھر جیسے قاسم زمین پہ گرا ادھر حسین ٹیلے پہ گرے, زینب در خیمے پہ گری, ام فروا مسلح پہ گری. خدایا قربانی جب ہو گیا. بس آخری جملے
के नहीं ला सकते, इसलिए बदल लटक गया है, लटक चुका है। आए क्या करें, क्या करें? अबा के दामन को फैलाया, जमीन पे रखा, कासिम को समेट कर अबा के ऊपर रखा। उलमा कहते कुछ कठिन नुमा बनाया और उठा के हुसैन कासिम को लेकर चले। जब आए खैमे की तरफ, ज़ैनब परेशान। जब भी कोई शहीद आता है, जाता है, तो उसका जनाजा आता है। आज भैया खाली हाथ क्यों आए? क्या भैया खाली हाथ क्यों आए हो? क्यों खाली हाथ आए? क्या ज़ैनब खाली हाथ नहीं है, कासिम का जनाजा लाया हो। क्या कहा है जनाजा? रख दिया कि ये है जनाजा। ज़ैनब ने देखा, कहा ज़ैनब उम्मे फरवा तक ये खबर ना जाए। पर्दे के पीछे से उम्मे फरवा ने आवाज दी। क्या आवाज? ये है मेरे आका, ऐ मेरे आका, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे मैं नहीं तो कासिम को भेजा था, मुझे कोई परेशानी नहीं। आखिरी जुमला से याद करना। क्या कहा? इमाम हुसैन ने जनाजा को रखा, गड्डी को रखा। दूसरी तरफ पहले से आया हुआ जनाजा अली अकबर का था। इमाम हुसैन बीच में बैठ गए। एक हाथ अली अकबर के जनाजे में रखा, दूसरा हाथ कासिम के जनाजे में रखा। आसमान की तरफ हाथों को, आसमान की तरफ चेहरे को बुलंद किया। परवरदिगार मेरी इस कुर्बानी को कबूल करना। अब ताबूत आएगा इंशाअल्लाह। आखिरी जुमला है, बस सुनना और गिरिया करना, सरो सीना पीट लेना। और जैसे ही जुमला उम्मे फरवा तक पहुंचा तो उम्मे फरवा ने भी बुलंद आवाज से कहा, बीबियों आओ, ज़ैनब आओ, रबाब आओ, उम्मे कुलसूम आओ, सब मुझे मुबारकबाद दो। जितनी अच्छी कुर्बानी मेरी कबूल होगी, किसी और की कुर्बानी कबूल नहीं। मेरा बेटा सबसे ज्यादा टुकड़ों में तकसीम हुआ। कासिम वाह फजलू,
کبریٰ نے سوچا موت بہتر ہے اس زندگی سے، بن کے بیوہ رہوں کیسے زندہ، بن کے بیوہ رہوں کیسے زندہ، موت بہتر ہے اس زندگی سے، لاش قاسم پہ کبریٰ نے سوچا موت بہتر ہے اس زندگی سے، دل کے ارماں لوٹے کتنے جلدی، دل کے ارماں لوٹے کتنے جلدی، ہو گئی خون ہاتھوں کی مہندی، ہو گئی خون ہاتھوں کی مہندی، دل کے ارماں لوٹے کتنے جلدی، ہو گئی خون ہاتھوں کی مہندی، خون میں ڈوبا ہے پھولوں کا صحرا، خون میں ڈوبا ہے پھولوں کا صحرا، موت بہتر ہے اس زندگی سے، لاش قاسم پہ کبریٰ نے سوچا موت بہتر ہے اس زندگی سے، میرے سرتاج دل کیسے بہلے، میرے سرتاج دل کیسے بہلے، کاش مر جاتی میں تم سے پہلے، کاش مر جاتی میں تم سے پہلے، میرے سرتاج دل کیسے بہلے، کاش مر جاتی میں تم سے پہلے، لے کے تم چلتے میرا جنازہ، لے کے چلتے تم میرا جنازہ، موت بہتر ہے اس زندگی سے، لاش قاسم پہ کبریٰ نے سوچا موت بہتر ہے اس زندگی سے، بدنصیبی کی حد ہو گئی ہے، بدنصیبی کی حد ہو گئی ہے، زندگی جاگ کے سو گئی ہے، زندگی جاگ کے سو گئی ہے، بدنصیبی کی حد ہو گئی ہے، زندگی جاگ کے سو گئی ہے، ہتھکڑی ہے کلائی کا کنگنا، ہتھکڑی ہے کلائی کا کنگنا، موت بہتر ہے اس زندگی سے، لاش قاسم پہ کبریٰ نے سوچا اے حسن کی جاں قاسم، کربلا میں چھپ گئے کہاں، اے حسن کی جاں قاسم، اے حسن کی جاں قاسم، سر پہ سحر کے پھول تھے سجے، تھے دلہا ابھی تم بنے ہوئے، مہکی تھی یہ وادیاں، اے حسن کی جاں قاسم، اے حسن کی جاں قاسم، کربلا میں چھپ گئے کہاں، اے حسن کی جاں قاسم، اے حسن کی جاں قاسم، تجھ کو لاڈلے موت لے گئی، کیوں ضعیف ماں زندہ رہ گئی، کس طرح جیے یہ تیری ماں، اے حسن کی جاں قاسم، اے حسن کی جاں قاسم، کربلا میں چھپ گئے کہاں، اے حسن کی جاں قاسم، حسن کی جاں قاسم، ٹکڑے ٹکڑے
ٹکڑے تھا باپ کا جگر، تن بدن تیرا آج خون میں تر، مٹ گیا ہے میرا گلستان، حسن کی جا کا کربلا میں چھپ گئے کہاں، حسن کی جا حسن کی جا خون رو دیا سارا آسمان، دھرتی بن گئی مرثیہ کنا، توڑی جب دلہن نے چوڑیاں، حسن کی جا قاسم، حسن کی جا کربلا میں چھپ گئے کہاں، حسن کی جا حسن کی جا ہے درد دل میرا حد سے بڑھ گیا، آ کے دیکھ لے حوصلہ میرا، کتنا سخت ہے یہ امتحان، حسن کی جا قاسم، حسن کی جا میں چھپ گئے کہاں، حسن کی جا سے صدا آتی ہے اکبر، یثرب کی ہواؤں سے صدا آتی ہے اکبر، یثرب کی ہواؤں سے صدا آتی ہے اکبر، صغرا تیرے وعدے کی قسم کھاتی ہے اکبر، یثرب کی ہواؤں سے صدا آتی 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 ہے اکبر، کیا جانے تجھے کس کی نظر کھا گئی بیٹا، کیا جانے تجھے کس کی نظر کھا گئی بیٹا، کیا جانے تجھے کس کی نظر کھا گئی بیٹا، کیا جانے تجھے کس کی نظر کھا گئی بیٹا، بھرپور شباب آیا تو موت آ گئی بیٹا، موت آ گئی بیٹا، موت آ گئی بیٹا، یہ کہہ کے پچھاڑے تیری ماں کھاتی ہے اکبر، یثرب کی ہواؤں سے صدا آتی ہے اکبر، یثرب کی ہواؤں سے صدا آتی ہے اکبر، زینب نے کہا میرا بھی جینا نہ تھا ممکن، زینب نے کہا میرا بھی جینا نہ تھا ممکن، زینب نے کہا میرا بھی جینا نہ تھا ممکن، زینب نے کہا میرا بھی جینا نہ تھا ممکن، صدمہ بھی تیری موت کا میں سہ گئی لیکن، میں سہ گئی لیکن، میں سہ گئی لیکن، سہرے کی تمنا مجھے تڑپاتی ہے اکبر، یثرب کی ہوا
سے سنبھلتا نہیں اکبر تیرا لاشا، سرور سے سنبھلتا نہیں اکبر تیرا لاشا، سرور سے سنبھلتا نہیں اکبر تیرا لاشا، سرور سے سنبھلتا نہیں اکبر تیرا لاشا، رکھ دیتا ہے مقتل کی زمین پر تیرا لاشا، زمین پر تیرا لاشا، زمین پر تیرا لاشا، خود موت تیری موت پہ شرماتی ہے اکبر، یسرب کی ہوا سے سزا آتی ہے اکبر، یسرب کی ہوا سے سزا آتی ہے اکبر، کب تک تیرے شانوں کو ہلاتی رہوں پہ ہم، کب تک تیرے شانوں کو ہلاتی رہوں پہ ہم، کچھ بول میرے لال میری جاں میرے زیغم، میری جاں میرے زیغم، میری جاں میرے زیغم، خاموش ہے تو جان میری جاتی ہے اکبر، یسرب کی ہوا سے صدا آتی ہے اکبر، یسرب کی ہوا نے پوچھا یہ زینب سے رو کر، پھوپھی بابا پھوپھی بابا چادر میں کیا لائے ہیں، 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 ٹھوکرے کھاتے مقتل سے آتے ہیں، پوچھا بچی نے زینب سے کیا لاتے ہیں، ماما ہے بابا کا کیوں خون میں تر، پھوپھی بابا چادر میں کیا لائے ہیں، پھوپھی بابا چادر میں کیا لائے ہیں، آتے دیکھا جو خیمے میں شبیر کو، کانپتا پایا زینب دلگیر کو، بولے زینب کے دامن کو وہ تھام کر، پھوپھی بابا چادر میں کیا لائے ہیں، پھوپھی بابا چادر میں کیا لائے ہیں، شے کے ہاتھوں میں دیکھی جو کٹڑی بندھی، ہائے معصوم بچی یہ کہنے لگی، دل پھٹا جاتا ہے میرا یہ دیکھ کر، پھوپھی بابا چادر میں کیا لائے ہیں، پھوپھی بابا چادر میں کیا لائے ہیں، ارے بابا ماتھے پہ کس کا ہے خون، ہائے اس خون سے آتی ہے اپنے کی بو، کیوں ٹپکتا ہے اس کا لہو خاک پر، پھوپھی بابا چادر میں کیا لائے ہیں، پھوپھی بابا چادر میں کیا لائے ہیں، سنبھالے سے یہ دل سنبھلتا نہیں، میری آنکھوں سے یہ اشک رکتا نہیں، مجھے بھی تو اس بات کی ہو خبر، پھوپھی بابا چادر میں کیا لائے ہیں، پھوپھی بابا چادر میں کیا لائے ہیں، ہائے اپنوں سے کچھ بھی چھپاتے نہیں، ارے اماں یہ بابا بتا
تھک چکے ہوں میں یہ بارہا پوچھ کر پھوپھی بابا چادر میں کیا لائے ہیں پھوپھی بابا چادر میں کیا لائے ہیں کس کا یہ جسم ہے جو کہ پامال ہے آپ کے ہاتھ پر یہ جبیں لال ہے دیکھا بابا کو تو بولی وہ نوحہ گر پھوپھی بابا چادر میں کیا پھوپھی بابا چادر میں کیا سکینہ کا دیکھا جو یہ حال زار تو زینب پکاری میرے دل فگار نہ پوچھو میری ہائے لخت جگر پھوپھی بابا چادر میں کیا لائے ہیں پھوپھی بابا چادر میں کیا لائے ہیں کبھی بھی یہ صدمہ نہ سہ پاؤ گی جو دیکھو گی چادر میں مر جاؤ گی ہائے ضد نہ کرو میری نور نظر پھوپھی بابا چادر میں کیا لائے ہیں پھوپھی بابا چادر میں کیا لائے ہیں جس کو پھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا گیا اس کا لاشا یہ گٹری میں لایا گیا دکھائے جو چادر اسے کھول کر پھوپھی بابا چادر میں کیا لائے ہیں پھوپھی بابا چادر میں کیا لائے ہائے یہ دیکھتے ہی وہ غش کھا گئی گر کے میت پہ قاسم کی کہنے لگی میں ہرگز نہ لاؤں گی یہ ہونٹوں پر پھوپھی بابا چادر میں کیا لائے ہیں پھوپھی بابا چادر میں کیا لائے ہیں سم سے لکھ نہ سکا ہائے تیری فغا ہو سکا نہ یہ عامر سے کچھ بھی بیان پھر نہ پوچھا سکینہ